نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم اولیس اللہ باعلم بما فی صدور العالمین وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، پھر جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے راستے میں تو کر دیتے ہیں لوگوں کی آزمائش کو مثل اللہ کے عذاب کے۔ اور البتہ اگر آئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد، البتہ ضرور بالضرور کہیں گے بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ کیا نہیں ہے اللہ جاننے والا لوگوں کے دلوں کو؟ اور البتہ ضرور بالضرور جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ضرور بالضرور جانتا ہے منافقوں کو۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی آیتوں میں جو پس منظر تھا، شان نزول تھا کہ ایک بچہ ہے 18-19 سال اس کی عمر ہے، اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے، حق کو حق سمجھ کے قبول کر لیتا ہے، اور باہر سے نہیں گھر سے ایک امتحان کھڑا ہو جاتا ہے کہ والدہ جو ہر لحاظ سے قابل احترام ہیں، اس کے بڑے حقوق ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ اس دین اسلام کو چھوڑیں ورنہ میں اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے دوں گی۔ بھوک ہڑتال کر لیتی ہیں۔ بچہ ہے، نوجوان ہے، لیکن اس نے دین پر ایسی استقامت اختیار کی، ایسا دین کے اوپر ٹھہراؤ اختیار کیا کہ اس نے اس معاملے میں ذرا برابر بھی کوئی لچک نہیں دکھائی اپنے عمل میں اور اپنے نظریے میں۔ تو یہ استقامت علی الدین، اللہ کے ساتھ وہ تعلق جو محض حق کا حق کی وجہ سے ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام کے واقعات ہیں آپ ذرا دیکھیں، مفادات کی وہاں کیا چیز نظر آتی ہے؟ وہاں تو سوائے تکلیفوں کے بظاہر سامنے تھا ہی کچھ نہیں۔ پتہ تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھنا ہے اور مصائب کا دروازہ کھل جائے گا، مشکلات کا دروازہ کھل جائے گا، امتحانات شروع ہو جائیں گے، آزمائش ہی آزمائش ہے، دکھ ہی دکھ ہے، اپنے بھی بیگانے بن جائیں گے۔ لیکن پھر بھی جنہوں نے بھی قبول کیا، پھر قبول ایسا کیا کہ دنیا نے زور لگایا لیکن حق کا دامن چھوڑا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مخلص آدمی کی نشانی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ حق والے ہیں، اب آزمائش لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے، تو اس لوگوں کی طرف سے آنے والے مصائب کو، مشکلات کو، تکلیفوں کو، دکھوں کو، ان کی طرف سے جو آپ کے ساتھ ظلم، جبر، زیادتیاں ہو رہی ہیں، آپ اس کو یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حق والوں پر علیاذ باللہ سزائیں عذاب نازل کر رہا ہے، اس کو خدا کا عذاب تصور نہ کریں، بلکہ یہ ابتلائیں اور آزمائشیں ایسی ہیں جیسے کسی نے کہا کہ بادی مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ حالات آتے ہیں ایمان والوں کے درجات بلند کرنے کے لیے۔ ایمان والوں کو اس دنیا سے آگے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اس دنیا کے مفادات کی وجہ سے اسلام قبول کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کی نگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار و ملاقات، جنت، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آخرت کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں
جو کہتے ہیں اپنے منہ سے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، منہ سے دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، لیکن چونکہ اندر ایمان راسخ نہیں ہوا، جب لوگوں کی طرف سے تکالیف آتی ہیں، اذیتیں آتی ہیں، تو فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اللہ کے دین، اللہ کے راستے میں جب ان کو اذیتیں تکلیفیں آتی ہیں لوگوں کی طرف سے، تو جعل فتنۃ الناس، تو وہ سمجھتے ہیں لوگوں کی آزمائش کو، لوگوں کی طرف سے آنے والے فتنے اور تکلیفوں کو کا عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح۔ گویا کہ کلمہ کیا پڑھا، مسلمان کیا ہوئے کہ اللہ نے تو ہمیں سزائیں دینا شروع کر دیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض لوگ یا ایک خاص قبیلہ تھا یمن کے علاقے کا، وہ آ کے مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد جب واپس گئے اپنے علاقے میں، تو اللہ کا کرنا ان پر کچھ مالی لحاظ سے مصائب و مشکلات ہے، فصلات، باغات، جو بھی ذریعہ آمدنی تھا اس میں کمی واقع ہوئی، تو ان لوگوں نے علیاذ باللہ اس کو اسلام کی نحوست سمجھا کہ دیکھو جی ہم مسلمان ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم حق والے ہوئے، تو ہمارا روزی ہی کم ہو گیا۔ اس بنا پر وہ سمجھنے لگے کہ دیکھو اللہ کے دین کی وجہ سے ہم پر یہ آزمائش، یہ فتنہ، یہ تکلیف، گویا اللہ ہمیں سزا دے رہا ہے۔ تو علیاذ باللہ اس بنا پر ان لوگوں نے ایمان کا دامن، اسلام کا دامن چھوڑ دیا۔ تو بعض لوگ جانچتے پرکھتے اسی پر ہیں کہ جی اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، بڑی برکتیں دیکھی ہیں نمازوں کی، روزی میں یہ ہوا، فلاں یہ ہوا، اور بعض کہتے ہیں حضرت ہم بڑا یہ ورد بھی کرتے ہیں، یہ وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، فلاں صورت بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، حضرت کوئی حالات نہیں بدل رہے، پریشانیاں نہیں جا رہی۔ علیاذ باللہ کیا تم نے کلمہ پڑھا اسی دنیا کے لیے کہ دنیا کا مفاد ہوا تو بس سمجھو ہماری نمازیں جگہ پر ہیں، ٹھیک لگ رہی ہیں، پھر فائدہ ہو رہا ہے؟ بھئی ہم نے یہ کام دنیا کے لیے کیا ہی نہیں ہے، اس کا میدان ہی دنیا نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد اس کے ثمرات ہیں، اس کے برکات ہیں، اس کے فضائل ہیں، اس کے فوائد ہیں، پکی باتیں ہیں، یقیناً ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک بندے نے ایک دفعہ بھی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اسی پر اس کی موت ہو گئی ہے، چاہے وہ جیسا کیسا عمل کے لحاظ سے کمزور تھا۔ حدیث پاک میں صاف ایسے بندے کا واقعہ آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے لایا جائے گا، وہ بندہ خود کہے گا رب کائنات میرے حساب کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کی رحمت ہے، فضل ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اپنے اعمال کے لحاظ سے اپنے آپ کو جانتا ہوں، پھر حساب کی ضرورت نہیں، میں ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، حساب ہوگا۔ اب فرشتوں کو کہا جائے گا لاؤ اس کے اعمال، تو جو گناہوں والے اعمال نامہ ہوں گے وہ دیکھا جائے گا پہاڑ کی طرح اتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کہ سارے گناہوں کے انبار ہیں اور اعمال نامے اس سے بھرے ہوئے ہیں، اور نیکیوں کی اعمال نامے صرف ایک پرچی چھوٹی سی، ایک پرچی ہے چھوٹی سی۔ اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ نظر آ رہا ہے، واضح ہے، اب حساب کرنے کی، تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن رب کائنات فرمائیں گے نہیں، انصاف ہے، وہ سارے پہاڑوں کے برابر ڈھیر بدعمالیوں کے، گناہوں والے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور نیکی والے پلڑے میں وہ ایک پرزہ کلمہ طیبہ رکھا جائے گا، وہ جھک جائے گا، وہ سارے گناہوں کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان اعمال کی قدر وہاں ہے۔ اب یہاں کوئی کہے کہ میں نے کلمہ پڑھا مجھے کیا ملا، میں نے کلمہ پڑھا مجھے کیا دنیا کا فائدہ ہوا؟ بھئی یہاں کے لیے کلمہ ہے ہی نہیں، یہاں کے لیے نماز ہے ہی نہیں۔ اس فصل کا کہا یہ گیا ہے کہ آپ کاشت یہاں کریں گے، ڈھیری وہاں اٹھائیں گے، اس کی ڈھیری کے لیے یہاں سوچنا یہ مناسب نہیں۔ اس لیے فرمایا ان کو تکلیفیں لوگوں نے دی، اذیتیں انسانوں نے دی، اور سمجھنے یہ لگ گئے کا عذاب اللہ، گویا وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ فرمایا ایسی بات اخلاص والے نہیں سمجھتے، یہ وہی ہوتے ہیں جن کے منہ پر ایمان کی بات ہوتی ہے اور دل میں ابھی ایمان اترا نہیں ہوتا، اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ،
البتہ اگر مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے مدد نصرت مل جائے، فائدہ مل جائے، جہاد کا موقع ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور سہولت مل جائے، فائدہ مل جائے، تو پھر وہ بھی منافق وہ بھی آ جاتے ہیں، کہتے جی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہاری جماعت کے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے، ہماری بھی اس میں شرکت ہونی چاہیے۔ تو وہ مدار دنیا کو سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ ایمان کے مخلص نہیں، الیاذ باللہ یہاں نفاق کا خطرہ ہے۔ جو دنیا پر پرکھتا ہے اپنے دینی معاملات کو، اس کے لیے نفاق کا خطرہ ہے۔ تو فرمایا اور البتہ اگر آ جائے اللہ کی مدد آپ کے رب کی طرف سے تو ضرور بے ضرور کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، کس کے دل میں اخلاص ہے، کس کے دل میں نفاق ہے، کون حق کو حق سمجھ کے کھڑا ہے اور کون صرف دنیا کے معاملات اور مالی حالات دیکھ کے کھڑا ہے، اللہ جانتا نہیں ہے۔ اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، کیا نہیں ہے اللہ اچھی طرح جاننے والا اس چیز کو جو جہان والوں کے دلوں میں ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں یہ حالات لاتے ہیں، ایمان والوں پر ابتلائیں آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ شروع صورت میں گزرا تھا کہ اللہ پرکھتا ہے، اللہ جانچتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ حق والے اس وجہ سے نہیں ہیں کہ دنیا کا کوئی مفاد ان کے مد نظر ہے، یہ صرف اللہ سے محبت اپنا خالق مالک ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، حق کے ساتھ حق کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور البتہ ضرور بے ضرور جانتا ہے اللہ اور جانے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اللہ خود جانتا ہے اور دنیا کے سامنے اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ ساری دنیا والے جان لیں کہ یہ مفاداتی لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ مخلص لوگ ہیں۔ اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور بِذْرِ اللہ جانتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی ظاہر کرتا ہے، ان کو جنواتا ہے منافقین کو کہ کون کون صرف مفادات کی وجہ سے ہیں، مالی معاملات کی وجہ سے ہیں، دنیاوی آسائشوں کی وجہ سے ہیں، حق کو حق سمجھ کے قبول نہیں کیا، ان کے اندر نفاق ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان ساری باتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق۔